السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ نفیس اپنے استاد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سورہ یونس کا 5واں رکوع پڑھیں اور اس کا ترجمہ بتائیں اور تجوید کے متعلق کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بس آخر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہیں ملے گا۔ تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہوگے اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں، اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیے کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ ان بہروں کو سنا کر ان کے ماننے کا انتظار کرتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور اسی طرح ان بعد ایسے بھی ہیں کہ ظاہراً آپ کو معجزات اور کمالات کے دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلا دیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ ایسا سمجھیں گے گویا وہ دنیا یا برزخ میں سارے دن
ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، اور واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو چھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے، کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہے۔ تو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو۔ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک متعین وقت ہے، سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق فرما دیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اس کا یعنی خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو یہ بتلاؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بقصد تکذیب اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ہے۔ اور وہ غایت تعجب و انکار آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ عذاب واقعی امر ہے۔ آپ فرما دیے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی امر ہے اور تم کسی طرح اسے یعنی خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں عبداللہ نفیس سے کچھ تجوید کے متعلق کچھ سوالات کروں گا۔ Power off. The Bluetooth device is ready to pair. عبداللہ نفیس سے تجوید سے متعلق کچھ سوال کرنے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کے صحیح جواب دے پائیں گے انشاءاللہ۔ تجوید کے معنی ہے ہر حرف کو اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اگر صفات ادا نہ ہوں تو معنی تو نہیں بدلتے، لیکن اس کی خوبصورتی یعنی حسن جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کا مخرج بدل جائے تو اس کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اب میں اپنے شاگرد عبداللہ نفیس سے کچھ کلمے کے بارے میں پوچھوں گا، اگر اس کو صحیح مخرج سے ادا نہ کریں تو اس کے معنی کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قلبن بڑے قاف سے ہے، اس کے معنی ہے دل، اگر چھوٹے قاف سے پڑھے جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ قلبن کے معنی ہوں گے کتا۔ جیسے نصرن ہے، اس کے معنی مدد کرنا، اور سین سے پڑھ دے نصرن، اس کے معنی ہوں گے گدھ۔ اسی طرح جیسے زال ہے، زال سے ایک لفظ ہے ذلہ، اس کے معنی ہے ذلیل ہوا، اور زا سے ذلہ، اس کے معنی ہے پھر وہ پھسلا۔ اسی طرح غو سے واللہ، اس کے معنی وہ ہو گیا، اور ضا سے واللہ، اس کے معنی ہوں گے گمراہ۔ اس طرح سے اگر صحیح مخرج سے ادا نہ ہو تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے پڑھنا
یعنی کفر ہے، اور کیونکہ معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں اپنے شاگردوں سے خاص طور سے تاکید کرتا ہوں کہ جو حرف ہے اسی کے ساتھ یعنی مخرج کے ساتھ اس کو ادا کریں تاکہ معنی میں تبدیلی نہ ہو اور گناہ کا سبب نہ بنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا یہ لوگ خیال کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔